اب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئے کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو. کوئی بھی دیکھ لے کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے. میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی. پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے، جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے. اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکا ہے اپنے دوروں پہ. مجھے بتائیں اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکا ہے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہماری جو دہشت گردی ہے، جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کو پر قابو پا لیں. لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی، جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر، وہ توڑا جا رہا ہے. تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑ ہی اکھیڑی جا رہی ہیں. تو کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے، ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی،
اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ، کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں، نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا، تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں۔ آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی۔ یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے، اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے۔ آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اینا روٹو دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی، ایک معتبر، ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا، اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے، اور پھر اس کو جو ننگا کیا، پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی۔ ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے۔ یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے۔ کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں، کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں،